احسان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں۔ اس نشریات میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے۔ ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرینز پر آتا رہے گا، گاہے بگاہے آپ لوگ اپنے سوالات بھیجتے ہیں، ہم آپ کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ قبلہ ایک خواہش یہ تھی مفتی اکمل صاحب کہ وہ ظاہر اعتکاف کے ایام تو ابھی وقت ہے، وہ تو آخری اس میں ہوگا، لیکن ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ، کچھ لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہے، کچھ لوگ جو 50-50 ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں اپنا مائنڈ بنا رہے ہوتے ہیں کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا کرنا، تو اس لیے لگا کہ یہ ذرا مناسب ہے وقت ہے کہ اگر ابتداً ایک منٹ ذرا اعتکاف کی فضیلت یا اس حوالے سے اگر بتاتے ہیں، تاکہ اگر کچھ لوگ اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں تو ان کو مدد مل جائے، مزید ذرا راغب ہو جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اس میں روایات میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہاں اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ واہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی معتکف ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور وہ مغفرت طلب کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اچھا کیونکہ مطالبہ پازیٹیو ہوتا ہے جی، اور دینے والی ذات بھی۔ واہ واہ واہ، اچھا۔ اور اس میں ظاہر فقہی سوالات تو لوگ کریں گے بعد میں، لیکن یہ کہ احناف کے مطابق اس کی مدت اعتکاف کی کم سے کم کتنے دن ہوگی؟ 10 دن ہوتی ہے، جو سنت موقدہ اعتکاف ہے 10 دن ہے، ویسے آپ کرنا چاہیں تو پورے سال چاہے اعتکاف کریں، وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ دھرنے کے لفظ کو ہم نے بہت انجوائے کیا، مفتی صاحب نے بہت ہی الیکوینٹلی اس کا استعمال کیا، جیسے کہ اس میں اصرار ہے محبت کے ساتھ، یعنی یہ وہ والا دھرنا نہیں ہے، اصرار ہے محبت کے ساتھ، بالکل وہ والا جو قرآن مجید میں ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے، یجادلون فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، تو خدا نے اس خلیل ہونے کو نمایاں کرنے کے لیے کہا کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جدال کا جو لفظ ہے وہ لڑنے کے اس معروف معنی میں تو نہیں ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ جناب یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ان دوست کو دیکھیے کہ یہ ہم سے ان کے بارے میں بھی لڑ رہے ہیں، تو لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی سفارش کرنا، ان کے بارے میں کہنا، تو یہ بہت خوبصورت ایک تعبیر تھی اور واقعاً بہت لطف آیا۔ گزارش یہ ہے کہ اعتکاف کیا کہنا ہے اس عبادت کا، اگر آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ وہ گھر جو خدا کا گھر ہے بیت اللہ، جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا کہ انطاہر بیتی، کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو پاک رکھو، مگر پاک رکھو تو پھر کس پرپس کے لیے؟ وہاں پر کچھ کاموں کو ہائی لائٹ کیا کہ طواف کرنے والوں کے لیے لطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا کہنا کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائے کہ وہ مسجد الحرام میں اعتکاف کرے، لیکن اگر پورا حاصل نہیں ہو سکتا تو پورا چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، اپنے علاقے کی، شہر کی جامع مسجد کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بنیادی بات آ گئی ہے۔ اب ذرا دکھائیے گا جی، آج کا سوال دکھائیے گا پہلا۔ میرا نام فاطمہ ہے، میرا سوال ہے کہ دعا کا قبول نہ ہونا کیا ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے؟ اور کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے، بہت زیادہ، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب دعا کی قبولیت جی، دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیسا ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اللہ کی مرضی ہوتی ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جیسے قطع رحمی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا اجتماعی کبھی دعا کرتے تو فرماتے تھے کہ جس نے رشتہ داری ختم کر دی ہے، قطع رحمی کی ہے، وہ ہمارے درمیان سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس مجلس و محفل میں قاطع رحم بیٹھا ہو تو اس مجلس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسی بے نمازی کے بارے میں بھی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جتنے ڈاکے چوری وغیرہ کر رہے ہیں یہ تمام معاملات، تو یہ بھی ایک ہے صورتحال۔ اس طرح ماں باپ کا نافرمان اس کے بارے میں بھی ہے، صحیح۔ اور ایک ہے کہ اللہ کی مصلحت، تو ایک یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، نمبر 1، جو آپ مانگ رہے ہیں بعینہ اللہ وہ دے دے، ہمارے نزدیک یہی دعا کی قبولیت کا ایک صورت ہے۔ جی ہاں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پر نگاہ فرماتا ہے، ایک چیز جو وہ طلب کر رہا ہے اس میں اس کے لیے وہ فائدے نہیں ہوتے، دوسری چیز میں ہوتے ہیں، تو اس دعا کی برکت سے دوسری چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو علماء نے مثال دی کہ ایک کسان بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے ایک تیز رفتار گھوڑا دے دے،
بادشاہ نے کہا تم کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا میں کسان ہوں۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا اس کو ایک بیل کی جوڑی دے دو، تو یوں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے اس کو بطور ذخیرہ محفوظ کر لینا، کہ اللہ کی ازلی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کے مطابق یا اس کا کوئی بینیفٹ دنیا میں نہیں دینا، آخرت میں۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، بعض ایسے اشخاص ہوں گے کہ میدان محشر میں آئیں گے تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب کریم یہ عمل تو ہم نے نہیں کیے تھے، کس کا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو میں نے کسی مصلحت کی بنا پر دنیا میں قبول نہیں کی تھی۔ واہ واہ واہ، یہ تمام تفصیل ذہن میں رہے تو مایوسی نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ جو چیز مانگ رہے نہیں مل رہی، جی ہاں، لیکن بغیر طلب کے بہت ساری مل جاتی جی ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ذہن بنائے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ورنہ آخرت میں انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دعا کرنے کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے دعا کرنے کا؟ مثال کے طور پر اگر طلب مغفرت کی دعا کرنی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں اچھا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب کی بولے کی تسبیح نکالی جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا جائے اپنی مادری زبان میں تاکہ کنیکشن بلڈ ہو۔ کوئی اس بات کا کوئی پریسائز جواب ہے کہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے؟ بنیادی طور پر اگر ایک انسان اپنی زبان کے اندر خدا سے دعا مانگے تو اس کی ممانعت تو نہیں ہے، صحیح، اسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ انسان دعا مانگتا ہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اپنی زبان میں مانگتا ہے۔ کبھی لوگ مل کر بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی تنہائی میں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ذوق کے ساتھ عربی کی ان عبارتوں کو پڑھنا چاہتا ہے کہ جو کسی طریقے سے ہم تک وارد ہوئی ہیں، پہنچی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی دعا ہم تک پہنچی ہے، اہل بیت کے ذریعے سے ہم تک کوئی دعا پہنچی ہے کسی مقدس ہستی سے، تو ظاہر ہے کہ انسان اس کے اندر ایک اعتبار زیادہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو آداب ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں الفاظ میں اتنا خیال نہ رکھ پاؤں، تو ان الفاظ کو استعارہ مستعار لیتے ہوئے، ان سے بینیفٹ لیتے ہوئے ان الفاظ کی صورت میں اپنی بات خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ خود قرآن مجید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی دعائیں ہیں جو نقل ہوئی ہیں، مثلا جناب آدم علیہ السلام کی وہ دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بات تو وہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس بات کو اپنے الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے، مگر آدم علیہ السلام کے وہ الفاظ جو قرآن میں آئے، ظاہر ہے اس کی نورانیت بڑھ جائے گی، اس کی تاثیر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ایک مبلغ کے لیے تو بہت اچھا ایک کورس مل گیا نا کہ ان الفاظ کے معنی پر بھی غور کر لے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو امپروو کرے، اور یہی بات اگر خدا کی بارگاہ میں کہنی ہے تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی وہ کہہ سکتے۔ کوئی خاص وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا کہ بھئی ہر وقت ہی کر سکتے ہیں لیکن فلاں وقت تو بہت ہی اچھا ہے، یا فلاں وقت میں نہیں کرنی چاہیے دعا، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں مقبولیت کے اوقات اور مقامات کا تعین کیا گیا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی کہ 100% اگر اس وقت میں کریں گے تو ہونی ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہوتا، لیکن امکانات بڑھ جاتے ہیں، ہوپ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے تہجد کے وقت میں آدمی کرے، اور اسی طریقے سے عصر کی نماز سے، عصر سے مغرب کے درمیان جمعے کے دن عصر سے مغرب بہت مقبولیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایسی ایک آپ گھر میں دعا کرتے ہیں، ایک آپ مسجد میں دعا کرتے ہیں، ایک آپ کعبۃ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں، ایک روضہ رسول پہ کرتے ہیں، تو یقیناً ان مقامات کی تبدیلی کے بنیاد پر آپ کی دعا کی مقبولیت کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ لیکن بات وہی ہے اگر ایک آدمی تہجد میں نہیں اٹھ سکتا، وہ ایسے مقامات پہ نہیں جا سکتا، تو کیا وہ بیچارہ مایوس ہو جائے؟ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اگر ایک آدمی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بھی دعا کرتا ہے، وہ دینے والی ذات ہے، وہ اس کو قبول کر لیتی ہے، اس لیے مایوس ہونے کی ہرگز حاجت نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور یعنی اس کا مطلب کیا، یہ خلاصہ کلام یہ بھی ہوا ایک طریقے سے کہ دعا مانگنا، اللہ سے کوئی طلب کرنا ظاہر ہے جائز اس میں اصول میں از نیور اے بیڈ آئیڈیا، اس میں یو ہیو نتھنگ ٹو لوز، اس لیے کہ اگر بظاہر قبول نہیں بھی ہو رہی دعا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ قبولیت کا پیمانہ ایک ہی ہے کہ وہ چیز قبول ہو، تو اللہ بہت ممکن ہے کہیں نہ کہیں اور کمپنسیٹ کر دے، تو اللہ سے طلب تو کرتے ہی رہنا چاہیے، اٹس نیور اے بیڈ آئیڈیا۔ بنیادی طور پر دعا مانگنا خود اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اس دعا کا وہ رسپانس جو ایک انسان ایکسپیکٹ کر رہا تھا اسی طرح سے نہ بھی آئے، تو اس عمل کا خود جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے، وہ تو ملنا ہی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا تھا، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دعا کے ذریعے سے اپنے تعلق باللہ کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ صحیح ہے، ایک کنیکشن ہے نا، جیسے مثال کے طور پر بچہ ہے،
وہ ماں سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے مجھے ٹافی کھلا دو، مجھے ٹافی کھلا دو، یہ وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کو اون کرتا ہے، کچھ سمجھتا ہے، اپنائیت ہے. چاہے اس کی کھانسی کی وجہ سے، اس کے بخار کو دیکھتے ہوئے ماں اس وقت اس کو ٹافی نہیں دے گی، مگر اس کو پیار بہت آئے گا، وہ اس کے گال تھپ تھپائے گی، اس کی پیشانی پر بوسہ دے گی، اسے سینے سے لگائے گی، تو اسے وہ ٹافی ملے نہ ملے یہ پیار ضرور ملے گا. واہ واہ واہ، صحیح. چلائے گا اگلا سوال چلے گا. سر میرا سوال یہ تھا کہ نماز کے دوران جو آیات خاموشی سے پڑھنی ہوتی ہیں، کچھ لوگ نا اسے بہت اونچے انداز میں پڑھتے ہیں، ساتھ والے نمازی اسے اپنی آیات پڑھنا بھی بول سکتے ہیں، تو اسلام میں اس بارے میں کیا احکامات ہیں کہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، یا صرف ہونٹ ہلنے چاہیے؟ جی مفتی صاحب. نماز میں ڈسٹرب ہوتے ہیں دوسرا. جی ہاں. دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں جہاں کہیں شریعت نے یہ فرمایا کہ کہو یا پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا پڑھو کہ آپ کے اپنے کان کم از کم سن لیں. رائٹ. بشرطے کہ آپ کو ثقل سماعت یعنی کم نہ سنتا ہو، یا مشینیں نہ ہوں. اس میں بھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آج سماعت ٹھیک ہو جائے اور مشینیں بند ہو جائیں تو آپ کے کان سن رہے ہوں، اور یہ بڑی معمولی سی ہوتی ہے آرام سے. لیکن بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا لاؤڈلی پڑھتے ہیں، اور اس میں ایک بنیادی میں نے دیکھی ہے وجہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ ادا کریں. اچھا. اس میں گاڑھا عین اور ہا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمد، وہ برابر بھول جاتا ہے اتنی دیر میں. تو اتنا بھی نہ کہیں کہ کریں کہ بیچارہ خواہ ڈسٹرب ہو، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس سے زیادہ لاؤڈلی آواز کی آپ نے قرات کی اتنی کہ 3 4 5 ادھر 3 4 5 ادھر آدمی سن لیں، اور وہ سری نماز ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. سری مطلب زور اثر کی نماز. صحیح. ان میں سر واجب ہے، آہستہ پڑھنا واجب ہے. اس لیے جو بلند آواز سے پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں نا، بعض وقت دیکھا ہے کہ منفرد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سری نماز میں جہر کر دیتے ہیں، یہ گناہ بھی ہے اور اس پہ سجدہ سہو بھی لازم ہوتا. سو جن نمازوں میں حکم ہے کہ آہستہ پڑھا جائے اس میں کیا پیمانہ ہونا چاہیے کہ بس اپنے کان تک پہنچے، اور جن میں حکم ہے کہ بآواز بلند پڑھا جائے اس میں کیا پیمانہ ہے؟ اس میں منفرد کے لیے اختیار ہوتا ہے. جو جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جہری نمازیں، ان میں منفرد کو اختیار ہے. اگر کوئی اور ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو اونچا بھی پڑھ سکتا ہے، اور ہیں تو پھر آہستہ پڑھے. اچھا. امام کے لیے یہ ہے کہ سری میں سر کرنا واجب اور جہری میں جہر کرنا واجب. پہلے تو اس میں بتا دیں کوئی فقہی حوالے سے تھوڑی سی رائے مختلف ہے کچھ؟ تھوڑا سا فرق یہ ہو جائے گا کہ جیسے جماعت کی نماز ہے اس کے اندر تو الحمد دوسرا سورہ ہے وہ تو سننا ہے، اس کے اندر تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ جو امام جماعت ہے اسی نے پڑھنا ہے، ان لوگوں نے سب نے سننا ہے. باقی پوری نماز پڑھنی ہے لیکن بہت آہستہ آواز میں. کتنی آہستہ آواز میں؟ سرگوشی کے انداز میں کافی ہے. جس طرح سے انسان وسپر کرتا ہے اسی طریقے سے وہ پڑھ لے کافی ہے. اسی طرح سے اگر وہ الگ بھی نماز پڑھ رہا ہے، فرادہ یا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ ظہر اثر ہے تو اس کے اندر اس کو اس طرح سے تلاوت کرنی ہے جیسے سرگوشی کی جاتی ہے. اور اگر جو مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس کے اندر الحمد اور دوسرا سورہ جو پڑھنا ہوتا ہے فجر کی نماز میں، اس کے اندر اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ سرگوشی سے معاملہ تھوڑا سا آگے آ جائے. ہر صورت میں اہتمام کرنا ہے کہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو. دوسروں کی ڈسٹربنس کی صورت میں یہ چیز یقیناً قابل گرفت اور قابل مواخذہ ہوگی. اور اگر ظہر اثر کی نماز میں اس نے اپنی آواز کو سرگوشی سے جان بوجھ کر بڑھا دیا تو نماز باطل ہے ہمارے یہاں. اچھا اوکے، بات ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو مفتی صاحب نے کہا ظاہر ہے وہ مخارج اور تجوید کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن وہ اگین جو ایک طبقہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ شکی ہوتا ہے، جس کا ہر سال آتا ہے، وہ سوال نہیں دہرا رہا، میں دوسرا سوال کر رہا ہوں مفتی اکمل صاحب وہ یاد رہے تو. لیکن یہ کہ وہ اپنے شک کی ذہنیت کی وجہ سے میں نے خود دیکھے ہیں کہ وہ تجوید یا مخارج میں اتنا زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ وہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن، کہ وہ مطلب وہ بیچارہ اسی میں پھنسا. تو یعنی ٹھیک ہے مخارج اور تجوید کا خیال کرنا ضروری ہے، کیا اس حد تک ضروری ہے کہ ہا جو ہے وہ یہاں ہو اور ہے، مطلب یہ کیا ہے اس پہ ذرا بتائیے گا. ایک ہے لاپرواہی کہ جس کے اندر ایک انسان جان کہ ٹھیک ہے چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی امپورٹنس ہی نہ دے، ظاہر ہے کہ اس کی مذمت کی جائے گی. ایک ہے کہ انسان احتیاط کے ساتھ مخارج کے ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی تعریف کی جائے گی. ایک ہے کہ انسان اس میں بھی حد کو کراس کر دے، وسواسی بن جائے اور اس کو یقین ہی نہ آئے جب تک وہ اپنے پورے گلے کے اندر زور نہ لگا دے، خراش نہ آ جائے تب تک اس کو اطمینان ہی نہ ہو کہ حروف ہلکی جو ہیں ان کا مخرج ادا کر دیا. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر جس طرح سے عام روش ہے، عام روش کے مطابق ہی وہ اپنی نماز کو ادا کرے. اگر اس کو زحمت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ جج نہیں کر پا رہا ہے تو پھر کسی صاحب علم سے رجوع کرے. پیش امام ہو سکتے ہیں، ان سے پوچھ لے، یا پیچھے جو نمازی ہیں انہی میں سے کسی کو جو صاحب علم ہو اس سے رجوع کر کے کہ بھائی اس طرح سے میں پڑھتا ہوں، چلے گا یا نہیں چلے گا. تو صاحب علم بھی اللہ کرے کہ وسواسی نہ ہو اور
ورنہ مارا گیا میں، ورنہ مارے گئے میں. تو پھر وہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لینا چاہیے، لیکن اس کے اندر وسواسی نہ بنے، ورنہ یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز پڑھنا ایٹم بم بنانے کے برابر مشکل کام ہو جائے گا. ہاں صحیح بات. یہ سوال میرا آپ سے کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئے گا، آپ کہیں گے ہر سال آتا ہے سوال. تو دیکھیں مفتی صاحب، مسجد میں بھی آپ، چونکہ آپ لوگوں نے دوسروں کی ڈسٹربنس کے حوالے سے کہا، یہ تو فقہی معاملہ بتا دیا. مسجد میں عام طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ برابر والا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ان کے برابر میں کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ اتنا باوضع پڑھ رہے ہیں کہ نمازی کا اٹینشن باقاعدہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے. تو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو میں قرآن کی تلاوت ذرا آہستہ آواز میں کر لوں، یعنی یہ خیال کرنا چاہیے. جی بالکل کرنا چاہیے، اور اس کو ہم مکروہ لکھا ہے. اچھا، باعث اذیت بن رہے ہیں نا آپ. ہاں. عبادت بھی ایسے کریں کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے اور دیکھنے والوں پر یا سننے والوں پر گرا نہ گزرے. اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخلوق کو تکلیف دیتے رہنا یا ارادہ تو نہیں ہوتا، یقیناً حسن ظن قائم کریں گے، لیکن اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا کہ کوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے آپ سے. جیسے بچے بعض اوقات گھر میں کوئی چیز زمین پہ مار رہے ہوتے ہیں، باپ ایک دفعہ نظر انداز کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی خدا کے واسطے تو دیکھو، بچے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بات کو بلند آواز سے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، لیکن نمازی ہیں تو باہر جا کر یا دور جا کے پڑھیں یا آہستہ کر لیں آواز. اور وہ اسی کو اگر میں اس سے جوڑوں، کبھی ہم مقامات مقدسہ پہ جاتے ہیں، خاص طور پہ خانہ خدا پہ، حجر اسود کے لیے. اب ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ، اب کچھ یعنی ایک صورتحال اکثر ایسی ہوتی ہے کہ بھائی اب کسی کو دھکا وکا دے کر ہی آگے جایا جاتا ہے، ورنہ نہیں ہے. تو ایسے میں پھر کیا کرے انسان؟ پھر یہ سوچ لے کہ اب کہ یہاں پر اب کسی کو دھکا دیے بغیر، کسی کو پیچھے کیے بغیر میں نہیں کر پاؤں گا یہ عمل، تو بس چھوڑ دوں یا پھر کر لوں؟ کوشش کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ نہیں دیکھیں، یہ جب حقوق العباد کا معاملہ آتا ہے نا، تو حق العبد حق اللہ پر غالب رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی عظمت تو زیادہ ہے، بندے کی کم ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ غیر محتاج ہے، بندہ محتاج ہے. اللہ کا اگر حق، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کے اوپر کوئی اثر تو مرتب نہیں ہوتا، وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. لیکن اسی لیے بندوں کے حقوق کو زیادہ فوقیت دی گئی. اپنے حق کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اس نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ میدان محشر میں جب تک مظلوم کو ظالم سے حق نہیں دلوا دے گا، ظالم یہاں سے ہٹ نہیں سکتا. اس تمام کی روشنی میں ذرا غور کرنا چاہیے. اگر آپ کوہنیاں مار کر، دھکے مار کر کسی کی پسلی توڑ دی اور لہیم شہیم یا آپ باڈی بلڈر ہیں، تو آپ نے کہا دیکھا 4 کو وہاں پھینکا تھا، 5 کو وہاں پھینکا تھا. اتنے مقدس مقام پہ یہ اظہار طاقت کی جگہ نہیں ہے، یہ عاجزی کی جگہ. ہم مجرم ہیں، جیلر نہیں ہیں، قیدی ہیں، تو بالکل عاجز ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جا پاتے، دور رہیں. اور اس سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ عورتوں کا مردوں کے اندر گھس جانا. اتنی خراب صورتحال ہوتی ہے نا کہ اس طرح بہنوں کو بالکل یہ سختی سے منع ہے. اگر وہ دیکھتی ہیں رش ہے، دور ہٹ جائیں. ایسے ٹائم کا انتخاب کریں جب رش سے کم ہو، اور اس میں ایک گروپ بنا کے چلے جائیں نا تو لوگ ذرا ہٹ جاتے ہیں. اکیلی عورت گھس جائے بہت مسائل ہوتے ہیں، اس کے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہیے گا اس میں؟ بس وہی والی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے، اسی کی تائید کہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پر مشکل ہے تو تھوڑا سا وقت کا انتخاب میں دقت کریں، اور ایسی وقت جائیے کہ جب یہ پرابلم نہ ہو. حجر اسود کے لیے جو لائن لگتی ہے اس میں یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے، خاص طور پہ خواتین اگر اس لائن میں لگ جائیں تو واقعاً ان کے لیے اپنی عزت کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حالانکہ کوئی بھی وہاں پر میں حسن ظن رکھتا ہوں جان بوجھ کر اذیت نہیں دے رہا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ لینے میں یہ سچویشن پیش آ رہی ہے تو دور سے استلام کر لیں. بوسہ دینے کے لیے نا، دور سے استلام کر لیں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، وہ کفایت کرے گا، ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی اور ایشو بھی آتا ہے، طواف کے دوران آتا ہے، اس میں بھی خیال کریں. سعی کے دوران خیال کریں کہ وقت کا جو انتخاب ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ہاں اب فرض کیجیے کہیں پر کوئی بالکل ہی پھنس چکا ہے، عسر و حرج کا مسئلہ آ گیا ہے، تو بھی اس حد تک تو نہیں ہے کہ کونیاں مار کے کسی کی پسلیاں توڑ دیں، لیکن تھوڑا اپنا راستہ بنانے کی وہ کوشش کر سکتا ہے. ٹھیک. اور حجر اسود کے معاملے میں تو یعنی ظاہر ہے اس کو چومنا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، لیکن بہرحال کوئی ایسا یہ وہ نہیں ہے نا کہ اس کے بغیر حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا. تو وہ تو اگر بامر مجبوری بھی یعنی یہ والی صورت اوائڈ کی جا سکتی ہے. مستحب ہے، پسندیدہ ہے، ثواب ہے اس کا، لیکن یہ کہ بہرحال طواف کا یہ حصہ نہیں ہے. طواف کے اندر اس کی ایک تاکید ضرور ہے، مگر اگر ایک انسان جان بوجھ کر بھی حجر اسود کو بوسہ نہ دے تو ایک شرف سے محروم رہے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے اس کا طواف باطل نہیں ہو جائے گا. اس میں اتنا چلے گا نا جتنا عرف میں جس کو، یعنی اب ظاہر ہے اب یہ تو ماحول کبھی بھی نہیں ہونے والا قیامت تک کہ جی بادامی صاحب جا رہے ہوں تو سب سائڈ وائڈ پہ ہو گیا، پھر یہ تا وقت ہے کہ وفاقی وزیر فلاں بن جائے بادامی صاحب. تو اس میں تو ایک ہوتا ہے باقاعدہ دھکم پیل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت تو وہ اتنا چلے گا کہ آپ کو جو عرف میں زحمت دینا یا دھکے مارنا نہ کہلائے، اتنا
وہ تو ایک نیچرل ایک انداز آگے بڑھنے کا ہو سکتا ہے نا، راستہ بنانا ایک ہوتا ہے راستہ بنانا اور ایک ہے کرفیو لگانا. ٹھیک. یہ تو طواف میں بھی رش ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں نا اتنا کنجسٹ ہو جاتا ہے کہ پیس رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بندہ عاجز ہو جائے، بالکل سر جھکائے یوں کہ لو بھائی تم دھکے لگا لو اپنے بس، وہ بچائے تو صحیح ضرور، لیکن ایسا نہ ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ ہے کہ یہ طاقت دکھانے کی جگہ ہے، عاجزی کی جگہ ہے. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ علماء کرام کا، بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور آپ بریک پہ جاتے ہوئے ہمارا یہ پیکیج دیکھیے قرآن کریم کی ایک صورت پر مبنی، اور پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.